إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري في باب الاعتصام بالكتاب والسنة وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشیں، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ جو سورہ نمبر 62 ہے کی آیت نمبر 2 اور سورہ نحل جو سورہ نمبر 36 ہے کی آیت نمبر 44 کا ایک ٹکڑا اور 2 حدیثیں جو بخاری اور ابو داؤد کی صحیح سند سے ملتی ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ انہی کے تناظر میں کچھ باتیں حالات حاضرہ کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور آج کا مسلمان اس عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کا موضوع جو ہے یہ عالمی سطح ہو یا مقامی سطح،
ہر دو اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل، حساس اور بڑا ہی وسیع موضوع ہو گیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کے چند باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، جس میں سے پہلی بات، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ میں آپ کو ایک اہم نقطہ ملے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ باطل نے جب بھی اسلام پر حملہ کیا ہے، دشمن نے جب بھی اسلام کا مقابلہ علل اعلان کیا ہے، تو وہاں ناکام نامراد ہو گیا ہے، اپنے مقصد میں رسوا اور ذلیل ہوا۔ اور جس وقت باطل نے اسلام اور ایمان کا لبادہ اوڑا، بجائے دشمن کے دوستی اختیار کی، اس وقت باطل اپنے سازش میں، اپنے بطلان میں کامیاب رہا۔ تاریخ کی یہ بات میں تاریخ سے ہی بتاتا ہوں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش نے اہل مکہ پر بڑا ظلم و ستم کیا، صحابہ کرام پر، اور کھلے دشمن تھے۔ صحابہ کرام ان کی ہوشیاری سے بچنے کے لیے، ان کی تکالیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے۔ لیکن جس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول نامی ایک آدمی نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور مسلمانوں میں داخل ہو گیا، مسلمان بن کر، اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ یہ دشمن چھپا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ ظاہری سانپ کو مارنے سے ہارڈ ہے آستین کا سانپ، کیونکہ اگر ظاہر میں دکھے تو آدمی بندوبست کر لے وے، علاج کر لے وے، اگر وہ سانپ آستین میں گھس جائے تو آدمی مارے خوف اور دہشت کے ہی مر جائے۔ آج امت میں، امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جو منافقانہ طرز اختیار کرتے ہوئے آستین کا سانپ بنے بیٹھے ہیں اور اسلام کو، مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی ناپاک کوشش اور جسارت میں لگے ہیں۔ پہلی تمہیدی بات۔ دوسری تمہیدی بات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں گے مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈارون کا نظریہ ارتقاب جانتے ہیں؟ ڈارون نے کہا تھا ایک وقت کہ انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے کرتے، جو تاریخ پڑھتے ہیں، جو سائنس پڑھتے ہیں، ان کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، اس نظریے کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ جو سائنس سے متعلق شعبے میں ہو، اسے یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ زمین سے جو سورج ہے وہ لاکھوں میل دور ہے۔ لکھتے ہیں نا 1,00,000 اتنے ہزار مربع میل دوری پر ہے، سائنس بتاتا ہے۔ دونوں باتوں پر غور کریں۔ کیا کوئی گیا ہے سورج کے پاس دیکھنے کے لیے کتنے مربع میل ہے؟ نہیں۔ ڈارون نے نظریہ تو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سائنس کی مخالفت اسی نظریے سے بھی ہوتی ہے۔ کیوں معلوم؟ سائنس کا ایک اصول ہے کہ سائنس ہمیشہ مشاہدے کو تسلیم کرتا ہے، جو مشاہدے میں نہیں وہ نہیں۔ تو کیا ڈارون کے والد کو اس نے دیکھا تھا تھوڑی تھی، دادا کو بڑی تھی، اس سے پہلے کو اور بڑی تھی اور ڈارون پہ آگے ختم ہوئی؟ نہیں، یہ تفصیلی بات ہے۔ بہرحال ان دونوں واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسند صحیح ملنے والی احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ اس انکار میں یہ بھی شامل کرے کہ ڈارون کا نظریہ غلط، یا سائنس بتا رہا ہے جو لاکھوں کلومیٹر جو ہے سورج ہے یہ بھی غلط۔ کسی میں انکار کی مجال ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا، خاص طور سے وہ جو جناب محمد رسول اللہ کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، ہرگز نہیں لکھ سکتے، کر سکتے ہیں۔
اب بات رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو فوراً انکار کر دیتے. تیسری تمہیدی بات، اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے مطابق تسلیم کرے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو اختیار کرے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان منہیات سے اپنے آپ کو روک لیوے. یہ اللہ سے محبت. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رسول آخر الزماں تسلیم کرے، پھر اس کے بعد آپ کی عزت، آپ کی توقیر، احترام، ادب بجا لائے، آپ کی باتوں کو من و عن تسلیم کرے، آپ کی بات میں شک و شبہ، کسی قسم کا رد تردید نہ کرے، تبھی وہ مسلمان اور مومن ہوگا، اور ویسا ہوگا جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، رسول کا احترام نہیں ہے، رسول کا ادب نہیں ہے، رسول کی باتوں کی، آپ کی احادیث کا انکار ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کتنا ہی ڈھنڈورا پیٹ لے ہوئے اپنے آپ کا رسول اللہ سے محبت کرنے کا، اس کا یہ ڈھنڈورا بے معنی ہوگا، جھوٹا ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرنے میں جھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کو جان بوجھ کر للکارتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے کسی بھی انداز میں، تو وہ جھوٹا ہے، اس کی محبت جھوٹی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اگر آدمی محبت میں کوئی بات آپ کی بات کے مخالف کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہے. ایک نقطہ آپ جانتے ہوں گے، آپ غور کریں، امام مالک رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے من این احرم، امام مالک رحمہ اللہ آپ بتائیے کہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، معاملہ مدینے کا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام وہاں سے باندھ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے انی ارید ان احرم، میں چاہتا ہوں کہ احرام باندھوں من روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ قبر رسول روضہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے احرام باندھوں. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا فیہ فتنہ. تو بولتا ایہ فتنہ فی ذالک، اس میں فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ انہوں نے جب کہا امام مالک نے تو چونک گیا. کیوں معلوم؟ وہ چونکا اس لیے تھا کہ وہ کہہ رہا تھا ارید ان ازید امیال، میں تو کچھ میل مزید زیادہ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہوں گے جنہوں نے حج عمرہ کی سعادت جو ہے حاصل کی ہوگی، اللہ رب العالمین ہر مومن اور مومنہ کو یہ عظیم سعادت نصیب فرما دے ہوئے، ہر خواہش مند کو اللہ رب العالمین اپنے گھر کا دیدار فرما دے ہوئے، اپنے رسول کے روضے کا جو ہے دیدار فرما دے ہوئے. بہرحال آپ نے جس نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، جب مدینہ سے آدمی احرام کی نیت کرتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ذوالحلیفہ، ایک مسجد کا نام ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا. اب وہ سائل جو ہے امام مالک سے پوچھتا ہے، اب مدینہ سے نکلنے کے تقریباً ایک راستے سے 9 کلومیٹر، دوسرے راستے سے 14 کلومیٹر کم و بیش وہ مسجد پڑتی ہے. اب وہ سائل پوچھتا ہے میں تو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی اپنے اوپر مشقت کو اور بڑھا رہا ہوں، رسول کی محبت میں اضافہ کر رہا ہوں، اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے بتایا کہ یہ فتنہ ہی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. حضرت امام مالک نے آیت پڑھی کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دے وے اس فیصلے سے چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو بہتر سمجھے. یہ جائز ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی انہوں نے، اس کے بعد کہا کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، نہیں تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے جملہ کہا تھا کہ سن لیجئے، جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے زمانے میں تھا وہی دین آج بھی رہے گا اور تا قیامت رہے گا. ویسا ہی عمل کرنا ہوگا، اس میں زیادتی بھی نہیں
اور اس میں اخفاف، استہزاء، تمسخر اور مذاق اڑانے کے تحت گراوٹ بھی نہیں کرنا ہے. دونوں صورت ہے، محبت میں بڑھنا بھی نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استخفاف یعنی استہزاء ہلکا معمولی بھی نہیں سمجھنا ہے. یہ معمولی جو ہے نا بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس کی بھی میں ایک مثال دیتا ہوں. استخفاف یعنی ہلکا سمجھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہلکا پھلکا سمجھے گا، معمولی سمجھ لے گا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہودیت کی روش اختیار کیا ہوا ہے. پہلی بات مثال ہے، آپ جانتے ہیں مشہور باب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہودی طنز کرتے تھے، تانا دیتے تھے، کہتے تھے تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلا کی باتیں بھی بتاتے ہیں. صحابہ کرام نے اس کا دفاع کیا. یہ بھی خصوصیات میں سے. بہرحال ہلکا پھلکا سمجھتے تھے یہودی لوگ، وہی روش ہے. دوسری بات کہ استخفاف کا معنی اپنے آپ کو خطرناک عذاب میں گرفتار کرنے کا سبب بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحیح سند متن سے ملتی ہے اور اس کا جو ہے اس کو معمولی ہلکا یا اس کو جو ہے مذاق اور تمسخر بناتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. ایک مثال ملتی ہے امام بخاری کی شرح بخاری میں امام قسطلانی رحمہ اللہ نے سندن واقع صحیح نقل کیا ہے. اشارتاً بتا دوں. کہتے ہیں فقط سمعنا ان شخصا منا، ہم نے سنا کہ ہمارے دور میں ایک شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار، استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. کون سی حدیث کا؟ امام قسطلانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی، حدیث کا باب نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم، جب من موقظه، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے یعنی نیند میں سے بیدار ہو، فلا يدخل يده فی الاناء او فی وضوئه، یعنی اس کے فی الاناء یعنی وضو کے برتن میں یا برتن میں ہاتھ نہ داخل کرے. کیوں نہ داخل کرے؟ ما لا تدری این باتت یدہ، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گزرا ہوگا. بہت اہم نقطہ ہے. اس نے اس کو ہلکا پھلکا سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہاتھ کو مذاق اڑایا اور مذاق اڑانے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا اس کا ہاتھ رات میں جو ادھر ادھر جاتا ہے کیا؟ دیکھتا ہوں میرا ہاتھ کہاں جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا، لکھتے ہیں صحیح سند سے ملتا ہے واقعہ کہ جب رات سے دن میں وہ اٹھا تو اس کا اپنا ہاتھ اس کے دبر میں پچھلے حصے میں گھسا ہوا تھا اور اس میں جو ہے گندگی غلاظت سے لت پت تھا. جب تک کہ توبہ استغفار اس نے نہیں کی اس بیماری سے اس کو رہائی اور چھٹکارا نہیں ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج کے ارے گہرے نتو خیرے اٹھ کر کہہ دیتے ہیں ارے فلاں تو ایسے تھے وہ تھے ویسے تھے. یہ تو انکار حدیث کے بہت سے مراحل ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انکار حدیث کے جو دروازے ہیں، جو راستے ہیں، کئی ایک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھنے کو ملا ہوگا. اور اس میں سب سے خطرناک دروازہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار کا، وہ چور دروازہ ہے. اب یہ چور دروازہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. چور دروازہ یہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اعلی کلمۃ الحق یریدها باطل، کلمہ حق کا اظہار پیچھے مقصد باطل. یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. یہ چیز ہو رہی ہے ظاہر کچھ، باطن کچھ. اس کے نتیجے میں کیا؟ یہ روپ جب اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے راستے میں پڑ جاتا ہے جو گمراہی اور ضلالت کا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. کیونکہ شک جو ہے نا ایسی بیماری ہے جس کی دوا آج تک کسی بھی طبیب نے نہیں بنائی ہے، کسی بھی سائنسٹک نے نہیں بنائی، سائنسداں نے نہیں بنائی، نہ جو ہے یونانی، نہ ایلوپیتھک، نہ کوئی. ایسی بیماری ہے اور شیطان کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ ہے کہ شیطان انسان کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. اور آج جو شیطان کے ہمنوا ہیں، شیطان کے طریق پر چلتے ہیں، جو شیطان کے راستے اختیار کیے ہوئے، گرچہ اپنا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم اور فلاں رکھ لے ہوئے، وہ لوگ بھی شیطان کی اس روی میں شامل ہوتے ہوئے لوگوں کو شکوک میں ڈال دیتے ہیں، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے میں.
اب یہ شک کیا ہے میں اشارتاً بتا دوں. شک اتنا خطرناک ہے، آپ جانتے ہوں کہ معروف حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. اعتکاف میں حضرت ام حفصہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین وہ آپ سے ملنے آئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر گفتگو کر رہے تھے. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. ظاہر بات ہے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اپنی زوجہ سے گفتگو کر رہے ہیں مسجد کے باہر. اتنے اتفاقاً 2 صحابی کا گزر ادھر سے ہوا، اور وہ صحابی دیکھ کر اس طرح سے آنے لگے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، اے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ. جب وہ قریب آئے تو جناب محمد رسول اللہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی حفصہ ہے. کیوں بتایا آپ نے ایسا؟ تاکہ تمہارے اندر شیطانیت نہ آئے، تم شک و شبہ میں نہ پڑ جاؤ، اس کے بعد بڑی بیماری مبتلا ہو جاؤ گے، خود بھی نقصان میں، لوگوں کو بھی نقصان میں. اور ایسے معاملہ ہے نا، جو انکار حدیث کے شک میں پڑتا ہے نا وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں کئی لوگوں کو، بے شماروں کو لپٹنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کیوں پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منصب، مقام، مرتبہ نہیں جانتا ہے، اسی لیے شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے. اور امت کا عوام طبقہ، عوام الناس کا کثیر طبقہ، خواص کا بھی کچھ طبقہ اس میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، انکار حدیث یا اشکاک حدیث میں پڑ جاتا ہے، اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے. اسی لیے آپ غور کریں، حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اصول بیان کیا امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے. شک میں انسان کو نہیں پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اور نماز میں اس کو شک ہو، کاہے کا شک؟ اخرج الریح اولا، ریح ہوا چھوٹ گئی یا نہیں، تو کیا کرے؟ شک میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہٹائے نہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ خاص طور سے سجدے میں رہتا ہے تو شیطان اس مقام پر آ کر کچوکے لگاتا ہے، شک میں ڈالتا ہے کہ تیری ہوا نکل گئی. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا مرحلہ آئے تو یقین پر بنا کرنا چاہیے. یقین بولے تو ہوا نکلی تو بدبو آئے گی، ایک مسئلہ، بدبو آئی کہ نہیں آئی، آواز آئی کہ نہیں آئی، اس کی گندگی جسم پر لگ گئی کیا، ایسا سمجھ میں آ جائے گا. اگر یہ 3 کیفیات میں سے 2 کیفیات میں سے کوئی کیفیت ہوتی ہے تو نماز سے ہٹے، ورنہ شیطان کے اس میں نہ پڑے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بڑا سبق دیا ہے کہ شیطان اپنے حربوں میں سے شکوک و شبہات کا حربہ پیش کرتا ہے، آدمی کو شک میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آدمی علماء سے متنفر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آدمی اور مفتیان سے متنفر ہوتا ہے، وہ آدمی محدثین سے متنفر ہوتا ہے، اور اسی طرح روات سے متنفر ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جاتے جاتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا ہے. آپ غور کریں. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. ایک نقطہ اور سمجھ لیں، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. کہتے ہیں نا عقل مند اشارہ کافی است، عقل مند کو اشارہ کافی است. ابھی تک کہ جو باتیں ہوئی یہ کافی سمجھدار لوگ سمجھ آ گئی، لیکن اگر کوئی عقل مند نہیں ہے یا جان بوجھ کر جاہل بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صرف اشارہ کنایا نہیں، حرکات و سکنات بھی کر ڈالیں، اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے. جیسے ایک بندہ ہے کہے کہ بھائی مجھے دودھ کے تعلق سے دلیل دو، سفید ہے کالا ہے. اب اس کو دلیل دے دی گئی، ایک دلیل سنی، کہا ہاں یار بھائی صحیح ہے سفید ہے. ایک بندہ ہے کہتا ہے کہ میں دودھ کو کالا ہی مانوں گا. اب آپ ایک نہیں 1000 دلیل دے دیں، لیکن آخری میں وہ کہے گا کہ نہیں میں تو مانتا ہوں کالا، کیونکہ یہ سویا نہیں ہے، بن کر سو رہا ہے. اور جو بن کر سوتا ہے آپ 1000 کوشش کر لیں اس کو اٹھانے کی، وہ اس کا اٹھنا مشکل ہے. آج امت بن کر سو رہی ہے. امت کا اکثر طبقہ، خاص طور سے مسلمانوں میں وہ طبقہ جو توحید کا، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا طبقہ کہتا ہے، اس میں بھی یہ بیماری داخل ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بیماری اس میں ہی عام کیوں ہو رہی ہے. یہ بھی خصوصیت ہے. کیوں کہ جو اس کے شکار ہیں، جو اس کے مریض ہیں انکار حدیث کے فتنے کے،
اب وہ اپنا مرض پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کس کے اوپر ان کے مرض کا اثر ہوگا، وائرس کہاں تک پہنچے گا۔ وہ فلاں کو دیکھتے ہیں، ارے یہ تو مریدوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو مرید سے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو اگر اللہ کی بات کہیں گے نہیں سمجھے گی، اس کو رسول اللہ کی بات کہیں گے نہیں سمجھے گی۔ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ بھائی اس کی حد ہے مرید، بس ہمارے آقا ہمارے فلاں، اس کے اوپر محنت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہزار کوشش کر ڈالے وہ اپنے مرید سے نہیں ہٹتا ہے، اس لیے محنت اس پہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے فرصت ہی نہیں ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی وہاں تو وہاں، اور وہ بھی مرید کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ آئے گا بھی تو زیادہ فائدہ نہیں۔ اب پھر فائدہ مند کون ہے؟ ہاں بھائی ایسے لوگ فائدہ مند ہیں جو تحقیق کر کے کتاب و سنت میں آئے ہیں، کیونکہ ایک تو اہل علم ہے، جانکار ہے، عقل مند ہے، ہوش و حواس ہے، اللہ نے شرح صدر کیا ہے، تو ان لوگوں پر میرا وائرس زیادہ چلے گا۔ تو کس کو شکار بنا رہا ہے؟ اہل توحید کو، اہل حدیث کو، قرآن حدیث ماننے والوں کو، جو عصری سلفی جو لقب سے ملقب ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نقطہ بتا دو، بعد تفصیلی نہ ہو جائے، بات اہل حدیث کی آ گئی ہے تو اس میں ایک نقطہ بتا دو۔ بہت لوگ گمان میں پڑے رہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے، بالکل ذہن سے نکال دیجیے، بالکل اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے جو جڑے ہوئے سالوں سے یا جو جڑنا چاہتے ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تحقیق کریں، کبھی کسی اہل حدیث کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، چاہے وہ فلاں کتنا ہی اونچی ذات والا کیوں نہ ہو؟ نہیں، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو فرقہ شخصیت پہ جاتا ہے، اگر کوئی فرقہ، کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی شخصیت سے جوڑ رہا ہے، چاہے پھر وہ اپنے آپ کو جو کہہ دے کہ میں امام مالک سے جوڑتا ہوں، اپنے امام شافعی سے جوڑتا ہوں، یا امام فلاں سے جوڑتا ہوں، یا فلاں سے جوڑتا ہوں، سمجھ لیجئے جناب محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی آدمی سے منسلک ہوتا ہے، اس کی بات وہاں تک محدود ہوتی ہے تو فرقے میں مبتلا ہے، اور تحریک کتاب و سنت اس سے مستثنیٰ ہے۔ بس اب آتے اپنے اصل موضوع کی طرف، وقت ختم ہونے پہ ہے، کچھ باتیں اشارتاً بتا دو، پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ کئی جمعوں میں اللہ نے توفیق دی اور حیات دی تو انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ بہرحال میرا عنوان آج کا ہے حدیث کا مقام اور مسلمان۔ حدیث کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 ایک ٹکڑے میں کہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد تمام علماء محققین متفق ہے کہ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو اس کی توضیح تشریح کریں، بتائیں، یعنی قرآن کی تفسیر اور توضیح تشریح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرمایا۔ بہت سے لوگ جو ہے اشکال کرتے ہیں کہ نبی کی بات جو ہے اگر کوئی مانے تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ تفصیلی بات ہے، مختصر سے اشارتاً بتا دوں، یہ نبی کا مقام ہے۔ کیا مقام ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ میں اور فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ 62 آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا، اس کے بعد تاکہ ان کو ڈرائے، تاکہ ان کی ان کی تزکیہ کرے، اور اس کے بعد ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب یعنی قرآن والحکمہ اور شریعت یعنی جناب محمد رسول اللہ کی سنت بتائے۔ دونوں چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، کتاب بھی بتائے اور حکمت بھی بتائے۔ حکمت سے مراد تمام مفسرین کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت اور حدیث دونوں ہم معنی ہے۔ حدیث اور سنت کہتے کسے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کا عمل، کریکٹر، کردار جو آپ نے کیا ہے، اجتہاد، اور تیسری چیز ہے صحابہ کرام نے کچھ عمل کیا اور جناب محمد رسول اللہ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کا مقام اسلام میں قرآن کے ہمسر ہے۔ کچھ جگہ تو ایسے ملے گا جو قرآن سے آگے ہے، آپ حیرت کریں گے قرآن سے حدیث آگے کیسے ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں
حکم دیا مسلمانوں کو کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کا حکم مل گیا۔ اب یہ نماز قائم کرو کا حکم کب ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نماز ادا کرتے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور نماز کے لیے طہارت کرتے تھے، تو یہ طہارت وضو نماز جو ادا ہوتی تھی، یہ جو طہارت اور وضو ہوتا تھا، جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث کا مقام مختصر نہیں ہے۔ اب غور کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ کے قرآن کافی ہے۔ نہیں کافی ہو سکتا نا بھائی، کیوں نہیں کافی ہو سکتا؟ اس کی دلیل ہے، اور کس سے دلیل ہے؟ قرآن سے۔ تفصیلی باتیں اختصاراً بتا دوں، قرآن سے دلیل ہے کہ صرف اللہ کا قرآن اگر ایک آدمی لیوے اور کہے کہ یہ مجھ کو جو ہے راستہ دکھا دے گا، ہدایت دکھا دے گا، ناممکن ہے۔ کیسے؟ قرآن عربی زبان میں ہے۔ آج کے لوگ جو یہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں وہ عربی داں نہیں ہے، عربی نہیں جانتے ہیں، الف با تا باس، اس کے بعد باتیں بڑی فقریہ اور بڑی بڑی، کافی ہے۔ ارے کافی ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے شریعت کا شین نہیں جانا ہے، آپ کیا کافی اور ناکافی کی بات کرتے ہیں؟ کیوں معلوم؟ آپ غور کریں، رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت نازل کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صحابی رسول تھے عدی بن حاتم، جانتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ جب تک کہ کالا اور سفید الگ نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے اپنی تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور سحری کرتے رہے جب تک کہ دیکھتے تھے کالا سفید سے الگ ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب تک کہ کالا اور سفید الگ نہیں دکھتا تھا سحری کر رہے تھے۔ معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کالا اور سفید دھاگا الگ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب، صبح کاذب رہے تو کوئی بات نہیں، صبح صادق تک جو ہے سحر کرو۔ صحابہ کرام کو نہیں سمجھا تھا، یہ آج کا ایرا غیرہ مولوی ہے فلاں یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کافی ہے قرآن۔ سمجھا کیا ہے قرآن کا کاف؟ نہیں سمجھا۔ کئی مثالیں ہیں، اگر قرآن کافی ہے تو ایک نقطہ امت کو سمجھنا چاہیے، سب سے اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہے مجھے قرآن کافی ہے تو اسے مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھ لیجئے ایسے لوگ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو میں قرآن والا ہوں، مجھے حدیث کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، جو الفاظ کہتے ہیں نا، یہ لوگوں کو ایسا ذہنیت بناتے ہیں۔ ان کے اندر دیکھ کے آئیے کئی چیزیں پائی جائے گی جو شریعت کے عین موافق ہے، اور اس کو جو ہے نام دیتے ہیں بھائی معاشرہ، بھائی معاشرے کی ایکٹیویٹی، اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ بھائی تفصیلی باتیں، مختصر یہ کہ بھائی قرآن اگر نہیں لیں گے، قرآن کے ساتھ احادیث نہیں لیں گے تو آپ کو قرآن نہ سمجھے گا، نہ اس پر آپ عمل پیرا ہونے کی سکت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ مائدہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ کہہ رہا ہے کہ مردہ حرام ہے۔ مچھلی مردہ ہے کہ نہیں کہ ہم ذبح کرتے زندہ؟ مردہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے حرام۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں قرآن والا ہوں تو اسے اس کو حرام ماننا چاہیے، لیکن حلال مان رہا ہے، اس کے گھر والے بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ کیوں کھا رہا ہے؟ اور ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم صرف قرآن تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قرآن کی تشریح، توضیح، اس کی تبیان جناب محمد رسول اللہ کی احادیثوں کو مانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا المیتتان والدمان، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال ہے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ یہ 2 چیزیں مردار میں اور 2 چیزیں خون میں جو مصفو نہیں ہے، جو جمع ہوا ہے، تلی اور کلیجی، یہ ہمارے لیے جائز ہے، بس ہم نے اس کو جائز مانا۔ اب ان کو یہ پوچھنا چاہیے ان کے اندر کوئی مر جائے تو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ کیا کریں گے؟ بھائی منکر حدیث اگر مر جائے تو اس کے سامنے جو ہوں گا اس کے دادا پر دادا، تو ظاہر بات ایک مسئلہ آئے گا نا۔ کیوں معلوم؟ اب قرآن ہی کو ماننا ہے تو قرآن میں اللہ نے کیا اشارہ دیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، پہلا قتل تھا، معاملہ بڑا معاملہ، یعنی تھوڑا سا دوبھر ہو گیا اس کے لیے کہ اب میں کیا کروں، میرے بھائی کا قتل تو ہو گیا، بہرحال مر گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک کوا بھیجا، کوا آیا، کوے نے جو ہے اس کا دوسرا ساتھی کوا مرا ہوا
پڑا تھا اس کوے کو لیا، پہلے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اس کوے کو اس میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سوچا ہاں یہ ترکیب ہے، اللہ نے ترکیب بتا دی، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اس نے بھی ویسے ہی قابیل کو دفنا دیا۔ اب جو اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو بلا کپڑا پہنائے۔ میں تو یہی کہوں گا نا، کیونکہ کوا تو کپڑا پہنتا نہیں نا، کوے نے تو کپڑا پہنا نہیں تھا جو طریقہ قرآن میں ہے۔ پھر بلا تجہیز، بلا تکفین، بلا نماز جنازہ، بلا فاتحہ، بلا درود کے ایسے ہی دفنائے، کیونکہ حدیث میں سب ہے، قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ نماز پڑھے تو اپنی من مانی پڑھے، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کہا ہے، صبح شام۔ پھر اس کے بعد وقرآن الفجر اللہ نے واضح کیا ہے، یہ ایسے صبح شام دوپہر کب پڑھنا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، اللہ کہتا ہے جب نماز جمعہ کی ندا ہو، پکارو، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگو۔ کب نماز جمعہ کی اذان دی جائے؟ مغرب کے بعد سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، مغرب بعد ایک کھڑا ہو کر کہے کہ میں اذان جمعہ دے رہا ہوں، لوگوں آؤ نماز پڑھنے جانا پڑے گا۔ کون بتائے گا کہ اذان جمعہ اس وقت ہوگی؟ کون بتائے گا کہ نماز جمعہ میں دگانا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے حدیث میں۔ بہرحال صحابہ کرام کے نزدیک وقت تو کافی ہو گیا ہے، حدیث کا بہت مقام تھا۔ ایک نقطہ بتا کے امت کو یہ سبق ہے کہ امت محمدیہ جو ایسے شکوک اور شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے معاملے میں، ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے کہ آپ کی سنتوں کو تسلیم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، تمام امت جنت میں جائے گی مگر انکار کیا جس نے وہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا، قیلا ومن یابى یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی بات کا بھی کوئی ایسا ہے بندہ جو انکار کرے گا؟ تعجب تھا صحابہ کرام کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی جنت اور جس نے میری نافرمانی کی، کسی ایک حدیث رسول کو ٹھکرایا عمدن جان بوجھ کر، تو سمجھ لینا چاہیے اس نے فقد ابا، اس نے میری نافرمانی کی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کون پہنچے گا؟ رسول کا نافرمان کون ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث بتا کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث یہ بھی ہے، ترکتکم علی محجۃ البیضاء، اے لوگوں میں تمہیں روشن صحرا پر چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھنا لیلھا کنہارھا، ادھر ادھر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا بھٹکتا ہوا، بلکہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ہدایت واضح ہے، لا یزیغ عنہا الا حالک، اس سے وہی ہلاک ہوگا، راہ ہدایت سے وہی گمراہ ہوگا جس کی قسمت میں ہلاکت ہے، جو بدقسمت بدبخت ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرے گا۔ تفصیل انشاءاللہ موقع سے پھر رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بناوے، آپ کی سنتوں، آپ کی شریعت، آپ کی احادیث کا مقام و مرتبہ جاننے کے بعد اللہ رب العالمین اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اللہ رب العالمین اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بناوے، اللہ رب العالمین رسول کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ جانے انجانے لا علمی میں غلط گائیڈنگ کی وجہ سے رائے ہدایت سے بھٹک رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رائے ہدایت عطا فرمائے، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی سچی محبت اللہ رب العالمین بٹھا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی کا عالم سے دوچار ہے اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم میں جو ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ ایسے کوئی ہوں جو رزق حلال کے لیے پریشان حال ہوں اللہ رب العالمین ان کے رزق میں کشادگی اور وسعت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ رب العالمین کروڑ کروڑ ان کی مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے اللہ رب العالمین میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم۔
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.